السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عیدین کے علاوہ جتنے بھی اینول تہوار منائے جاتے ہیں جو باقاعدہ ایک روٹین کے ساتھ منائے جائیں، اور وہ سالانہ اجتماعات کانفرنسیں بھی کیوں نہ ہوں، جو ان سے عیدین سے مشابہت رکھتے ہوں، یہ مشروع نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ عہد نبوی اور خلفاء اور صحابہ اور سلف صالحین، جو علماء تابعین سے جنہوں نے صحابہ کی اتباع احسان کی، جن کو اللہ نے سند عطا کی، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ امت مسلمہ کی تاریخ کا سب سے جس کو ٹرننگ پوائنٹ کہا جاتا ہے وہ ہجرت ہے، غزوہ بدر ہے، معرکہ بدر الکبریٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے اس غزوہ بدر کے آغاز سے پہلے کتنے طویل سجدے میں اور کتنی بلند اپنے ہاتھوں کو اپنے سر سے زیادہ اونچے اٹھا کر آسمان کی طرف دعا کرتے رہے۔ اللہ نے ایسی فتح دی کہ جس کے زخم شیطان اور شیطان کے پیروکار اب تک چاٹ رہے ہیں، اور مسلمان جس کے ابھی تک خوشہ چیے ہیں۔ اس وقت کے سابقون الاولون کی جو میدان بدر میں قربانی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ وہاں پر کوئی یادگار بنائی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اینولی کبھی اس کو سیلیبریٹ کیا، نہ ہجرت کے واقعے کو، نہ ہی فتح ہے غزوہ بدر کی فتح کو جس میں ملائکہ نے شرکت کی، جس کا اللہ نے قرآن میں باقاعدہ ذکر کیا، اپریسیٹ کیا۔ ہاں، اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مال غنیمت صحابہ جو شریک تھے ان کو دی، انہیں فتح کی نوید دی، اور اس فتح کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرناک ترین جو معرکہ تھا غزوہ خندق تھا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، پتھر پر پیٹ باندھنے، لیکن ایمان کی کیفیت یہ تھی، اور صحابہ کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لفظ پر اتنا ایمان تھا کیونکہ وہ وہی تھی قرآن کی طرح، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن اور فارس اور کیسر اور کسریٰ کی فتح اور مال غنیمت کی بشارت دے رہے ہیں، ادھر پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اصل ضرورت ہے کہ اس طرح کا ایمان ہو، اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد متعدد سال دنیا میں رہنے کے باوجود اس طرح کی کوئی اینیورسری یا اینیول سیلیبریشن سوائے عیدین کے کسی بھی اور مناسبت سے نہیں کی، ورنہ مسلمان اگر یہ راستہ کھول دیں تو 24 گھنٹے میں ہر گھنٹے میں دو سیلیبریٹ بھی کریں تو اسی سے وہ فارغ نہیں ہوں گے۔ اس شریعت مطہرہ نے، دین رحمت نے مسلمانوں کو ہفتے میں جمعہ کی عید عطا کر کے اور سالانہ طور پر ہر محلے یا شہر کے اعتبار سے عیدین کی نماز عطا کر کے، عیدین کے تہوار عطا کر کے، اور زندگی بھر میں کم از کم مستطیع کے لیے عالمی حج کا ایک بڑا اجتماع مقرر کر کے باقی تمام ان اغلال التی کانت علیہ زمانہ جاہلیت کی بیڑیوں سے آزاد کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے ایک نعمت دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی عہد کی طرح اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا، لوگوں نے یقیناً سجدہ سرور کیا، جن کو بھی نجات ملی کفر اور ظلم سے، جن کی جان بچ گئی۔ اب اس کے بعد اصل ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ انسان مقصد کو، نصب العین کو رکھے۔ نصب العین کیا تھا؟ اعلاء کلمت الحق اور آزادانہ طور پر اللہ کے فرائض کی انجام دہی، محرمات سے بچنا، اور پھر اس کے بعد جیسے سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ عصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی ہے، کسی حد تک لوگوں میں عمل صالح بھی ہے، اس کی ذرا فکر کی جائے کہ کہاں کہاں کمی ہے، اور سب سے بڑا تواصی بالحق، امر بالمعروف نہی عن المنکر تو ناپید ہو رہا ہے، الا یہ کہ جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں گلف میں کسی حد تک، وہ بھی سعودی عرب میں، باقی آپ کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی انفرادی طور پر وہ بھی تفرقہ بازی، انتہا شدت اور تحزب اور تعصب کے علاوہ آپ کو امت کی خیر خواہی نظر ہی نہیں آتی لوگوں میں، مسلمانوں میں۔
تو اصل کام یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے، جو سفینہ نجات ہے، اور اس مقصد کو یاد کیا جائے جس مقصد کے لیے قربانیاں دی گئیں. تو اصل اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے عطا کیا اس کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا جائے، نہ کہ صرف سیلیبریٹ وغیرہ اور نئے نئے بدعات کا ایجاد ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو سورہ توبہ میں کہا ہے یا سورہ آل عمران میں کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ. یہ آیت جو ہر جمعہ میں ہفتے کی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں کم از کم آل عمران کی یہ آیت پڑھا کرتے تھے، جس کا امتداد ہے جو آگے تک میں نے پڑھا. اس کے اعتبار سے اللہ کی نعمت اللہ کے دین کو پریکٹیکلی طور پر اپنی زندگی میں نافذ کر کے کیا جائے، نہ کہ یہ برائے نام کفار کی تقلید میں خوشی سیلیبریشن جس میں اللہ کی حدود کو بھی پامال کیا جاتا ہے، اور پھر رومانٹک سیلیبریشن وغیرہ ہوتے ہیں جس میں محرمات کو بچنے کے بجائے ان کو انجام دینا، پھر اللہ کے فرائض سے لاپرواہی. شیطان تو یہی چاہتا ہے. شیطان کی جو 6 مدارس میری کتاب ہے اس میں یہی ہے کہ سب سے پہلا ہتھیار شرک ہے، اس کے بعد بدعت ہے. جب اس سے بھی کام نہ آئے تو غیر ضروری فضولیات میں شیطان الجھا کر اصل نصب العین جو مقصد ہوتا ہے اس سے دور کرے. تو اللہ تعالیٰ امت مرحومہ پر رحم کرے. اللہم اہد ضال المسلمین، اللہم لا تزلنا بعد اذ ہدیتنا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.